وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، سورہ آل عمران اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 97 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو اور اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے گھر کا حج ادا کرو، اور ساتھ یہ شرط لگائی ہے من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ حج ارکان اسلام میں چوتھا رکن ہے اور فرائض میں ایک اہم فریضہ ہے، اور اس فریضہ کی ادائیگی ہر اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جو ایمان کا اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، اسلام کو قبول کر چکا ہو۔ یہ فریضہ اور اس فریضے کی ادائیگی کا شوق ہر مومن ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے حج ادا کرنے کی طاقت اور وسعت اور مال دیا ہے اور اس کے باوجود پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اور پھر وہ حج ادا نہیں کر رہا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فریضہ بھی اپنے مقام پر ایک اہم فریضہ ہے۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے،
اسی طرح حج کا انکار کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور حج جن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آدمی کا حج کرنے سے پہلے ایمان اور اسلام یہ ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ یہ فریضہ بھی مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یمن فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر اور وہاں کا والی بنا کر بھیجا، اور ان کو یہ نصیحت اور وصیت اور تلقین کی کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ گے، وہ اہل کتاب بھی ہیں، ان میں دیگر لوگ بھی ہیں، سب سے پہلے انہیں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، ان یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدک عبد اللہ ورسولہ۔ سب سے پہلے شہادتین، کہ ایک اللہ کی توحید کی گواہی کہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود نہیں، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ فرمایا اگر وہ یہ گواہی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو حکم دینا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، نماز پنجگانہ کی پابندی۔ اگر وہ نماز کی پابندی مانتے ہیں تو پھر ان کو حکم دینا ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اگر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو حکم دینا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج بھی ادا کریں۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں۔ تو یہ 5 ارکان اسلام، ہر رکن اپنے اپنے مقام پر ایک جامع اور ایک واضح فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی میں پہلی شرط ہی اسلام ہے۔ کسی کافر پر یہ پابندی لاگو نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی حالت کفر میں فریضہ حج ادا کرتا ہے، جیسا کہ مکہ کے مشرک، وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، طریقہ ان کا اپنا تھا، مگر بہرحال وہ حج کرتے تھے، مگر کافر کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک وہ ایمان اور اسلام کو قبول نہ کر لیں۔ اور اگر ایک شخص نے حالت کفر میں حج کیا، پھر اللہ پاک نے اسلام کی اس کو ہدایت دی، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب یہ فریضہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مسلمان ہونے سے پہلے حج کر لیا ہے، اب میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے مال کا، ان کے اسباب کا اور ان کی جائیداد کا اندازہ لگاؤں کہ کس کس شخص پر حج فرض ہے مالی لحاظ سے، اور پھر جن لوگوں پر حج فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان پر ٹیکس لگا دوں۔ مسلمان ہیں اور ٹیکس لگتا ہے غیر مسلم پر۔ آج تو مسلمان حکومتوں نے بھی اپنی عوام پر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ ٹیکس صرف کسی اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں پر لگتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے فریضہ زکوٰۃ ہے۔ مگر جب زکوٰۃ کے فریضے کو نظر انداز کیا گیا یا استعمال غلط کیا گیا، تو پھر
ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگانا پڑے، جو اسلام کے اندر کسی مسلمان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مسلمان اس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، حج نہیں کر رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، میں اس پر لگاؤں۔ تو فریضہ حج کی پہلی شرط اسلام، اسی طرح فریضہ نماز کی پہلی شرط اسلام، اسی طرح فریضہ زکوٰۃ کی پہلی شرط اسلام، اسی طرح فریضہ حج کی بھی پہلی شرط اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پر نکلے، ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بھی آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو کیا میں پہلے اسلام کو قبول کروں یا پہلے جہاد کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام کو قبول کرو پھر جہاد کرو۔ تو ثابت ہوا کہ اس شخص کا جہاد تب تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کو قبول نہ کر لے۔ تو اس شخص کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کو قبول نہ کر لے۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب حج کی شرائط میں پہلی شرط جو اللہ پاک نے رکھی ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج ادا کریں، یہ اللہ کا حق۔ کچھ حقوق ہیں بندوں کے، حقوق العباد، اور کچھ حقوق اللہ ہیں، ان میں ایک اس کے گھر کا حج کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھی کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا حق العباد، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے بندے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ تو ثابت ہوا کہ جس طرح نماز اللہ کے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح فریضہ حج بھی فقط اللہ کے لیے ہے اور ہے بھی اللہ کے گھر کا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ بھی خاص ہے اور اپنے ایام، مخصوص ایام کے اندر ہی فرض ہوتی ہے۔ حج کے جو ایام ہیں ان کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، اور حج بھی اللہ کے گھر کا ہے، کسی دوسرے گھر کا حج نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے اور مسلمانوں نے خصوصاً کئی ایسے آستانے بنا رکھے ہیں جن کے بارے میں مشہور کر دیا ہے کہ یہاں بھی حج ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر کفر ہے، ایسے ہی کفر ہے جیسے ابرا نے بیت اللہ کے مقابلے میں یمن کے اندر ایک گھر بنایا، اس نے کہا کہ اس کا مقام بھی خانہ کعبہ کے برابر، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو مکہ کے کافروں نے ابرا کے گھر کو جا کر گرایا یا اس کی توہین کی یا اس کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ ابرا کافر اس کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کو پھر گرانے کے لیے آیا، تو اللہ پاک نے ابابیل بھیج کر ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرا اور اس کی فوج کو تباہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر کا حج لوگوں پر فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے، مگر اس پر من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راہ کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت دو قسم کی ہے، مالی طاقت بھی ہو، سفر کا خرچ بھی ہو، آنے جانے کا کرایہ بھی ہو،
اور اسی طرح ذات راہ بھی ہو، اور پھر دوسرا جسمانی طور پر صحت مند بھی ہو، بیمار آدمی، لاغر آدمی، بوڑھا آدمی، یہ فریضہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ مالی لحاظ سے اس پر حج لاگو ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے شریعت نے دوسرا راستہ بتایا ہے کہ وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ حج بدل یہ ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، مگر اس کے پاس مال ہے، تو وہ اپنا مال کسی دوسرے کو دے کر، حج کا خرچہ دے کر اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج، اور آپ نے زندگی میں پہلا اور آخری ایک ہی حج ادا کیا، حجۃ الوداع۔ تو آپ نے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہے لبیک عن شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، تلبیہ کہہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شبرما کون ہے، کس کی طرف سے تم لبیک کہتے ہو؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے، اور اس کے پاس مال تھا، میرے پاس نہیں تھا، تو اس نے اپنی جگہ اپنا مال مجھے دے کر حج کے لیے بھیج دیا، تو میں اس کی طرف سے حج کرنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا حج کر لیا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کی طرف سے تو نہیں کر سکتا، اس دفعہ پہلے اپنا حج ادا کرو، اور پھر بعد میں دوسرے مقام پر دوسرے سال تم اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ حج بدل کے لیے شرط ہے کہ جس کو حج کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے پہلے اس کا حج اپنا ہو۔ اگر اس نے اپنا حج ادا نہیں کیا تو دوسرے کا کیسے کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو حج کی شرائط میں دوسری شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، مجنون ہے یا پاگل ہے۔ پاگل آدمی پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، مطلب یہ کہ ان پر کوئی حد، کوئی قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ان میں ایک نابالغ بچہ ہے جس کو ابھی کوئی شعور نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بچہ اگر والدین کے ساتھ حج پہ جاتا ہے تو یہی سوال ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو حج کر رہی ہے اور ساتھ اس کا بچہ ہے۔ اس نے بچہ اٹھایا، اللہ کے رسول کے پاس لائی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی طرف سے حج ہے، اس کا حج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا حج تو ہے، والا کا اجرن، اور اجر آپ کو بھی ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ بچہ حج کر سکتا ہے مگر فریضہ تب ہوگا اس پر لاگو جب وہ بالغ ہوگا۔ چھوٹی عمر میں جو حج ہے وہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، مگر اس کے والدین کو اس کا اجر ضرور ملے گا، کیونکہ انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی، اس کا خرچہ بھی کیا، ساتھ لے کر بھی گئے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو حج پر ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور والدین کے لیے اس کا اجر زیادہ ہے۔ دوسرا آدمی جس سے قلم اٹھا لیا گیا وہ شخص ہے جو حالت نیند میں ہے، سویا ہوئے، تو نیند کی حالت میں اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا جب تک وہ ہوش حواس میں نہ آ جائے، اٹھ نہ جائے، اور حالت نیند میں اگر اس سے کوئی غلط حرکت بھی ہو گئی ہے تو اس کی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ حالت نیند میں اس کو کوئی شعور نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، جب تم حالت نشہ میں ہو، اور نیند کی بھی ایک سٹیج نشے کی بن جاتی ہے جب بندہ کئی دنوں سے سویا نہیں، نیند کا شدید غلبہ ہے، تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا منع ہے۔ پہلے وہ اپنی نیند پوری کرے،
پھر نماز پڑھے. ایسا نہ ہو کہ حالت نیند میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, منہ سے کوئی اللہ کی تعریف کر رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے. لہذا ایسی حالت میں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. پاگل آدمی, اس پر کوئی حد بھی نافذ نہیں ہو سکتی, بے شک اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر لے. کسی کو قتل کر دے تب بھی, زنا کا ارتکاب کر لے تب بھی, شراب پی لے تب بھی. جب وہ پاگل ہے تو پاگل بندے پر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہوا ہے اور لے کر جا رہے ہیں. پوچھا اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے, کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہنے لگے اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے, اس پر زنا کی حد لگانی, زمین میں گاڑ کر پتھر مار کے اس کو ختم کرنا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہارا عقل, تمہارا دماغ کام نہیں کرتا, یہ تو عورت پاگل ہے. پاگل عورت پر حد نافذ نہیں ہو سکتی, چھوڑ دو اس کو. جو بھی اس نے گناہ کر لیا ہے, پاگل بندہ ہو عورت ہو, اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اسی طرح اس پر فریضہ حج بھی لاگو نہیں ہوتا. فریضہ حج کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے کہ عقل مند ہو, اور بالغ ہونا ضروری ہے کہ وہ بالغ بھی ہو, اس پر شریعت کے احکامات بھی لاگو ہوتے ہوں, تب جا کر اس پر یہ فریضہ لاگو ہوگا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی راہ کی طاقت رکھتا ہو. اور اس کے بارے میں دو چیزیں, مالی طاقت اور جسمانی طاقت. دونوں لحاظ سے اللہ نے اس کو وسعت دی ہے, تو پھر اسے حج کرنے میں کوئی عذر, کوئی بہانہ نہیں لگانا چاہیے. اب بھی اگر وہ حج نہیں کر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ یہودی ہو کر مرے, عیسائی ہو کر مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس استطاعت بھی ہے, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں, مگر وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ اللہ کے مجرم. ایسے مجرم ہیں جیسے شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کا مجرم. ایک صحت مند بندہ فریضہ رمضان ہے, روزہ نہیں رکھتا, وہ بھی اللہ کا مجرم. ایک شخص کے پاس استطاعت ہے, نصاب کے مطابق مال ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا, وہ بھی اللہ کا مجرم. تو اسی طرح جس شخص کے پاس مال ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا تو وہ اللہ کا مجرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس وسائل ہے, استطاعت ہے, تو پھر حج کرنے میں دیر نہ کرو, کوئی عذر بہانہ سامنے پیش نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی بیماری آ جائے اور وہ حج ادا کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے, یا وہ مال جس کی بنیاد پر تم نے حج کرنا ہے وہ مال ہی تم سے چھن جائے, یا چوری ہو جائے, یا ڈکیتی ہو جائے, تو پھر تم ہاتھ ملتے رہو گے. اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے, حج کی ادائیگی سب سے پہلے. اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت ہی مہلت نہ دے, اور اس کا تو کسی کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے. یہ ایسے فرائض ہیں کہ جن کو کسی شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کو بلا وجہ اور خام خواہ لیٹ نہ کیا کرو, اس میں عذر بہانے مت لگاؤ. ان میں پہلے نمبر پر فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا, نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو اول وقت میں ادا کر لو. لوگ کہتے ہیں جی آخر وقت میں بھی ہو جاتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے, مگر آخر وقت آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ آپ نے جو تاخیر کر دی, کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ اتنی دیر آپ زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ آپ کی زندگی ہے کہ نہیں؟ آج کل تو ویسے ہی اچانک موتیں زیادہ آ رہی.
اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موتیں اور کثرت کے ساتھ موتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور یہ قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی۔ تو نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز فجر کا ٹائم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے کے اندر پڑھی۔ یہ جو مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ جی فجر کی نماز اتنی دیر پہلے ادا کر لینی چاہیے کہ آپ ایک اور نماز ادا کر لیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایسا مسئلہ کہیں بھی نہیں۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہو جائے، نصف النہار جب سورج نصف پہ ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کو لیٹ کیوں کرنے؟ اسی طرح عصر کی نماز جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے تو اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب 2 مثل ہو جائے تو اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ہر چیز کا سایہ۔ مغرب کی نماز جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو اس کے ساتھ فوراً نماز مغرب کا ٹائم ہے، مگر اس میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اذان ہونے کے بعد 5 7 10 منٹ کا وقفہ ہو کہ تاکہ نمازی اذان سن کر وضو کر کے باجماعت نماز ادا کر لیں۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ ادھر سے اذان ختم ہوئی ادھر سے جماعت کھڑی ہوگی، فائدہ کیا ہوا؟ کہ اذان ایک اعلان ہے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ ابھی آ رہے ہیں اور اتنی دیر میں جماعت ہو گئی۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ فریضہ حج اس شخص پر لاگو نہیں ہوتا جو شخص پاگل ہے یا ابھی نابالغ ہے، وہ اس سے مبرہ ہے۔ اور فرمایا ومن کافرا، اور جس نے انکار کیا، وہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، استطاعت بھی ہے، راستہ کھلا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ پاک کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بندہ حج کا موقع ہے، اس کے پاس طاقت ہے، حج نہیں کر رہا، اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کے پاس وقت ہے اور نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان کے ایام ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، ہے تو مسلمان۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ومن کافرا، جس نے کسی بھی فریضے کا انکار کر دیا، سستی کی بنیاد پر یا جان بوجھ کر کسی بھی انداز سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب اللہ پاک کی نظر میں اس بندے کی کوئی وقت نہیں ہے، جہاں چاہے مر جائے، کسی وادی میں گرے، کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اور کسی فتنے کا، مصیبت کا، کسی عذاب کا شکار ہو جائے، اللہ پاک اس بندے سے اپنا تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے یہ فرائض ایک اٹل قانون ہے، ایک حقیقت ہے، ایک جامع قانون۔ اس میں چھوٹے موٹے عذر اور بہانے لگا کر کبھی بھی اپنی جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ لوگ ہمیشہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی رعایت مل جائے۔ فرائض کے اندر کبھی بھی رعایت مت ڈھونڈو، بلکہ جو حکم آ چکا ہے حتی الوسع اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کا فریضہ لاگو کر دیا ہے، لہذا فریضہ حج کو ادا کرو، حج کیا کرو، ادا کرو۔ ایک صحابی نے وہاں جو موجود تھا اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فریضہ حج ہر سال اس کی ادائیگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے حج فرض کیا ہے، اس فریضہ حج کی ادائیگی کرو۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ ہر سال یہ فریضہ ادا کریں؟
نبی پاک نے پھر خاموشی اختیار کی، اور تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہاں کلوانا چاہتے ہو، اگر میں نے ہاں کہہ دی تو یہ فریضہ تمہارے اوپر ہر سال لاگو ہو جائے گا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے۔ جتنی بات بتائی جائے اسی پہ اکتفا کیا کرو، اور کوئی بار بار سوال کر کے لوگوں کے لیے بوجھ مت بنو۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ عادت بڑی عجیب ہے کہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جس سوال کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، فضول قسم کے سوال۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا اتنا سوال کرو جتنا تمہارا عملی زندگی کے ساتھ تعلق، وہ بات کرو جس کے ساتھ تمہارا تعلق عمل کرنا ہے، اور جتنی بات کہہ دی جائے اس پر اکتفا کرو، اس کی باریکی میں نہ جاؤ کہ ایسے کر لیں تو پھر کیا حرج ہے، ویسے کر لیں تو پھر کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق چلتے رہو، تمہارے لیے اللہ پاک آسانی چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے جتنے بھی فرائض لاگو کیے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانیاں بھی ہیں، اور آسانی کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلتیں بھی ہیں۔ حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہمارے لیے اللہ پاک آسانی بھی فرما دے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسلام کے فرائض میں ہم نے بات سنی ہے فریضہ حج کی، تو ایک یہ فریضہ جس کی ادائیگی ہم ابھی کر رہے ہیں فریضہ جمعہ ہے۔ یہ فریضہ بھی ایک واضح اور اٹل اور جامع فریضہ ہے جو ہر ہفتہ میں ایک دن۔ فریضہ رمضان سال میں ایک مہینہ ہے، اور فریضہ حج سال میں ایک مرتبہ ہے، اور فریضہ رمضان 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ ہے فریضہ نماز، اور فریضہ جمعہ ہفتہ بھر میں ایک دن ہے۔ اس دن کی قدر اور منزلت اور اہمیت اور فضیلت اور فرضیت یہ بھی ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر ادا نہ کیا جائے۔ فارمیلٹی کیا ہے کہ لوگ عمومی طور پر تب آتے ہیں جب جمعہ کی نماز کھڑی ہو جاتی، تو وہ جمعہ نہیں ہے، وہ صرف نماز ہی ہے۔ جمعہ یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا اور مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دی، خطبہ شروع ہو گیا، اس وقت ایک مسلمان کو، نمازی کو، جمعہ پڑھنے والے کو مسجد میں تشریف فرما ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ گھر سے تیاری کر رہے ہیں، ابھی وہ راستے میں ہیں، ابھی وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اتنی دیر میں خطبہ ہو گیا اور جماعت کھڑی ہوگی، جماعت کے ساتھ مل گیا، اس نے فریضہ جمعہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، صرف ایک نماز پڑھی ہے۔ اور نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جمعہ رہ جائے وہ پھر ظہر کی نماز پڑھے گا،
اب ظہر کی نماز تو جس کا جمعہ رہ جائے وہ 4 رکعت ہے فرض نماز، تو اس بیچارے نے ظہر بھی نہیں پڑھی، وہ تو صرف 2 رکعتیں جمعہ کی پڑھ رہا ہے، اور جمعہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، خطبہ بھی نہیں سنا، بیان بھی نہیں سنا، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے جو لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کرنے والے، وہ بھی اپنے رجسٹروں کو بند کر کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور صفوں میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ بعد میں آنے والوں کا نام فرشتے بھی درج نہیں کرتے۔ یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہے کہ جب خطبے کا آغاز ہو جائے تو اس سے پہلے ہر جمعہ پڑھنے والے کو پہنچنا ضروری ہے۔ بھائی جمعہ کے دوران کسی قسم کی بات انتہائی کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی فوتگی نہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوتگی ہو جائے تو تب بھی ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، بعد میں سن سکتے ہیں کال، تو کوشش کیجئے کہ جمعہ کے دوران ایک دوسرے سے حال پوچھنا اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ سلام کہتا ہے تو اونچی آواز سے جواب دینا اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر بات کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے اس کو چپ کرانا اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر فون سننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔